اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم جو بندگان الہی میں سے ایک بندے اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں کے بارے میں یہ دعویٰ کر کے کہ وہ اللہ ہیں بدترین قسم کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان کی اس بات سے بلند و بالا اور عرف و اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہ تمام اشیاء پر اسے قدرت حاصل ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تصرف اور اختیار میں ہے، فرمایا ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کسی کی پیش چل سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کس کی یہ مجال ہے کہ وہ اسے روک سکے؟ اور آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تمام موجودات کا وہی مالک و خالق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے۔ وہ اپنی قدرت، حکمت، عدل و عظمت کے ساتھ جو کام بھی کرنا چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ملعون نصارہ کی تردید فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کذب و افتراء کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہم اس کے انبیاء کی طرف منسوب ہیں اور وہ انبیاء اس اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اللہ کی ان پر خاص عنایت ہے اور وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ اپنی کتاب کے حوالے سے بھی بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اسرائیل سے یہ کہا تھا تو میرا پہلوٹی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اس کی غلط تعویل کی بلکہ تحریف کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہی میں سے بہت سے مسلمان ہونے والے عقل مند لوگوں نے بھی ان کی اس بات کی تردید کی اور کہا ان کے ہاں اس طرح کے الفاظ و اعزاز و اکرام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے باپ یعنی اپنے اور تمہارے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اور معلوم ہے کہ وہی نسبت جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے ان کی تمام امت کی طرف ہے، یعنی لیکن انہوں نے اپنے بارے میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں،
جیسا کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ ہے۔ ان کا ان الفاظ کے استعمال سے مقصود یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اعزاز اور پذیرائی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب یہ کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اپنے دعوے کے مطابق اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو تو پھر تمہارے کفر، کذب اور افتراء کی وجہ سے اس نے تمہارے لیے آتش جہنم کیوں تیار کر رکھی ہے؟ ارشاد الہی، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے انسان ہو اور دیگر انسانوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر حاکم ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، سب کچھ اس کی ملکیت اور اسی کی تصریف و اختیار میں ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اسی کے پاس سب کا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے گا، لیکن وہ ذات گرامی سراپا عدل ہے اور وہ ذرا بھر ظلم نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔